بما كانوا يعملون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ارباب علم و دانش، طلباء عزیز، محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ایک مختصر سی نشست میں ہم یہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کچھ روشنی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، جس کے لیے میری آج کی گفتگو میں 4 بنیادی اہداف ہوں گے۔ سب سے پہلا ہدف یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف منانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنانے کے لیے ہے۔ یہ یاد رہے گا آپ کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف منانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنانے کے لیے ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر کہوں گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف منانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنانے کے لیے ہے۔ اگر صرف منانے کے لیے ہوتی تو مکہ کے چوراہے پر سیدہ حمزہ، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 2 لخت شدہ میت نظر نہ آتی۔ اگر سیرت صرف منانے کے لیے ہوتی تو تپتی ہوئی ریت پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تڑپتے ہوئے نظر نہ آتے۔ اگر سیرت صرف منانے کے لیے ہوتی، چند نعرے لگانے کے لیے ہوتی، کبھی جلوس نکالنے کے لیے ہوتی، تو احد کے میدان پر عم مکرم سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کے 11 ٹکڑے نظر نہ آتے۔ اگر سیرت صرف منانے کے لیے ہوتی تو خباب ابن ارت انگاروں پر بھونے نہ جاتے۔ یہ تمام واقعات ہمیں بتا رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو منانا اصل کام نہیں ہے بلکہ اپنانا اصل کام ہے۔ اور یاد رکھیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں انسان کو آخرت کی تیاری کروانے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور اس آخرت کی تیاری کے لیے جو راستہ، جو موٹر وے اللہ نے متعین فرمایا ہے، اسی کو ہم سیرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ یہ پہلا قانون ہے، پہلا اصول ہے، میری گفتگو کا پہلا ہدف ہے، جو ایک مرتبہ پھر آپ سے کہلوانا چاہتا ہوں تاکہ اچھی طرح ذہن نشیں ہو جائے کہ ہمارے آقا کی سیرت صرف منانے کے لیے نہیں ہے بلکہ دوسرا اصول، دوسرا ضابطہ، اور آج کی اس گفتگو میں میرا دوسرا ہدف یہ ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائے بغیر زندگی کی گاڑی منزل کو نہیں پہنچ سکتی ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں جو کتابوں میں ملتا ہے کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رضاعت کے لیے ان کی والدہ سیدہ آمنہ سے وصول کر کے لائیں اور اپنی گود میں لے کر اپنی سواری کی طرف تشریف لائیں، جہاں ان کے شوہر حضرت حارث ان کے منتظر تھے۔ تو جیسے آج کل رواج ہے کہ شوہر سواری پر آگے بیٹھتا ہے اور گھر والی پیچھے بیٹھتی ہے، بالکل یہی رواج اس وقت عرب میں بھی تھا کہ شوہر آگے بیٹھتا تھا اور اہلیہ پیچھے بیٹھتی تھی۔ اسی ترتیب کے مطابق حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر اونٹنی پر تشریف فرما ہو گئی اور ان کے شوہر حضرت حارث آگے بیٹھ گئے۔ اونٹنی کو چلنے کا اشارہ کیا، اونٹنی نے چلنے سے انکار کر دیا۔ اٹھنا تو دور کی بات ہے، وہ تو ہلی بھی نہ۔ بہت پریشان ہوئے کہ اسی اونٹنی پر ہم آئے ہیں، ٹھیک ہے کمزور تو تھی لیکن چلتی تو تھی نا، تو اب اس کو کیا ہو گیا؟ تو حضرت حلیمہ نے عرض کیا کہ حارث مجھے لگتا ہے کافی دیر سے ایک ہی جگہ بیٹھے رہنے کی وجہ سے اس کے جوڑ ذرا جم گئے ہیں، تو آپ ایسا کیجئے اتر جائیے، تھوڑا اس کو چند قدم پیدل چلائیے تاکہ اس کا جسم گرم ہو جائے، اعضاء نرم ہو جائیں، پھر آپ اس پر بیٹھ جانا اور سفر شروع کریں۔ حضرت حارث نے فرمایا اچھا مشورہ دیا آپ نے حلیمہ۔ اتر گئے اونٹنی سے اور اس کی رسی پکڑ کر جیسے ہی اس کو چلنے کا اشارہ کیا، اونٹنی فوراً کھڑی ہو گئی اور بے تکلف چلنا شروع ہو گئی۔ چند قدم اس کو چلاتے رہے، اس کے بعد اونٹنی کو بٹھایا، اس کے اوپر تشریف فرما ہوئے، اونٹنی کو چلنے کا اشارہ کیا، اونٹنی نے چلنے سے پھر انکار کر دیا۔ تو عزیز دوستو، حضرت حارث وہ بات سمجھ گئے جو آج کا مسلمان نہیں سمجھ پا رہا۔ حضرت حارث نے فرمایا حلیمہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جس بچے کو تم لے کر آئی ہو یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ بڑی شان والا بچہ ہے۔ اس کا پیدا کرنے والا رب یہ پسند نہیں کر رہا کہ حارث آگے بیٹھے محمد پیچھے بیٹھے۔ آؤ ترتیب تبدیل کرتے ہیں، تم محمد کو سینے سے لگا کر آگے بیٹھو، حارث پیچھے بیٹھے گا۔ تو عزیز دوستو جیسے ہی ترتیب تبدیل ہوئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم کیا گیا، اونٹنی کو چلنے کا اشارہ بھی نہیں کرنا پڑا، وہ خود بخود چل کر ہواؤں سے باتیں کرنا شروع ہو گئی۔ فطرت نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ اگر محمد مصطفیٰ کو امام نہیں بناؤ گے، اگر ان کو پیشوا نہیں مناؤ گے، اگر ان کو مقتدا نہیں بناؤ گے، اگر ان کی اتباع کرتے نظر نہیں آؤ گے، تو اونٹنی تو چلنا دور کی بات ہے، تمہاری زندگی کی گاڑی بھی نہیں چل سکے گی، منزل کو نہیں پہنچ پائے گی۔ ایٹم بم ہونے کے باوجود اقوام عالم سے بھیک مانگتے ہوئے نظر آؤ گے۔ اس لیے کہ مسلمان کی عزت نہ بموں میں ہے، نہ اسلحہ میں ہے، نہ مال میں ہے، نہ دولت میں ہے، نہ حکومت میں ہے، نہ سلطنت میں ہے۔ مسلمان کی عزت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق بنے ہیں تو رحمت عالم کی اطاعت سے بنے، عمر اگر فاروق اعظم بنے ہیں محمد عربی کی اتباع سے بنے ہیں، عثمان ذو النورین بنے ہیں تو رحمت عالم کے قدموں میں آ کر بنے ہیں، علی حیدر کرار بنے ہیں تو رحمت عالم کی اطاعت سے بنے ہیں۔ اگر اطاعت نہ ہوتی تو آج یہ بھی نسیم منسیہ ہوتے، آج ان کا بھی کوئی نام لینے والا نہ ہوتا۔ لیکن میں چیلنج کرتا ہوں عزیز دوستو، پاکستان ہو یا انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو یا سری لنکا ہو، یورپ ہو یا امریکہ ہو، فرانس ہو یا افریقہ ہو، پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، آپ کو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ ایک نام بھی نہیں ملے گا۔ پوری دنیا میں جاؤ گے تو ابو بکر بھی نظر آئیں گے، عمر بھی نظر آئیں گے، عثمان بھی ملیں گے، بلال بھی ملیں گے، علی بھی ملیں گے، معاویہ بھی مل جائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت انسان کو مرنے نہیں دیتی، زندہ و جاوید کر دیتی ہے۔ تو دوسرا اصول میں نے عرض کیا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام نہیں بنائیں گے، پیشوا نہیں بنائیں گے، مقتدا نہیں بنائیں گے، ان کی اتباع نہیں کریں گے، تو زندگی کی گاڑی منزل کو
ابھی سے آپ یاد نہیں کر رہے ہو تو بعد میں کہاں یاد رکھیں؟ زندگی کی گاڑی منزل کو نہیں پہنچ سکے گی۔ اور جب امام بنانے کا کہا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کچھ معاملات میں نبی کی بات مان لی جائے اور کچھ معاملات میں اپنے دماغ سے کام لے لیا جائے۔ ابھی ہم نے مغرب کی نماز ادا کی ہے، اگر امام کا چہرہ مغرب کی طرف ہوتا اور مقتدی کا چہرہ مشرق کی طرف ہوتا نماز ہو جاتی؟ اگر امام رکوع میں ہوتا اور مقتدی سجدے میں جا چکا ہوتا نماز ہو جاتی؟ اگر امام کا سینہ مغرب کی طرف ہوتا، مقتدی کا سینہ مشرق کی طرف ہوتا یا شمال جنوب کی طرف ہوتا نماز ہو جاتی؟ امام مغرب کی نماز پڑھا رہا ہے، مقتدی عصر کی نماز پڑھ رہا ہے، اقتدا ہو جاتی؟ اقتدا کی شرط یہ ہے کہ جہاں امام کا رخ ہوگا وہیں مقتدی کا رخ ہوگا، جس رکن میں امام ہوگا اسی رکن میں مقتدی ہوگا، جو نماز امام ادا کر رہا ہوگا وہی نماز مقتدی ادا کر رہا ہوگا، تو اقتدا کامل ہوگی۔ اور اقتدا کامل کا مطلب کیا ہے؟ اب یہاں ایک مسئلہ عرض کرتا چلا جاؤں، آپ میں اکثر طلباء بیٹھے ہیں بہت اچھی طرح سمجھیں گے۔ اگر امام سے نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو صرف امام پر ہوتا ہے یا ساری جماعت پر ہوتا ہے؟ جزاک اللہ۔ اور اگر امام سے کوئی غلطی نہ ہو نماز میں، امام سے کوئی واجب نہ چھوٹے، امام کی نماز بالکل مکمل ہو، مقتدیوں سے غلطیوں پر غلطیاں ہوتی چلی جائیں تو کسی پر سجدہ سہو واجب ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو عزیز دوستو ذرا غور کریں، ذرا سمجھیے اس بات کو، یہ تو دنیا کا امام ہے جس میں کوتاہیاں بھی ہیں، نقائص بھی ہیں، کمزوریاں بھی ہیں، عیوب بھی ہیں، اس کی اقتدا اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ امام کی نماز کی کمال کی وجہ سے مقتدیوں کی ساری غلطیوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو جب ہم محمد مصطفیٰ کے پیچھے آ جائیں گے، جب امام الانبیاء والرسل کے پیچھے آ جائیں گے تو اللہ کیوں ہماری عمر بھر کی خطاؤں کو معاف نہیں کرے گا؟ رحمت عالم کو امام بنائے بغیر بات نہیں بنے گی۔ تیسرا اصول عزیز دوستو یہ ہے، بہت غور سے سنیے گا، تیسرا آج کا سبق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو یا ان کی لائی ہوئی شریعت ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز زندگی یعنی سنتیں ہوں، ان سب کی بنیاد اور ان سب کا محور جس کے گرد وہ شریعت گھوم رہی ہوتی ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ یاد رہے گی یہ بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری شریعت، ساری سنت اور ساری سیرت کی بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ اور اب آخری سبق، آخری اصول اور میری گفتگو کا بنیادی ہدف، بہت غور سے سنیں گے آپ، اگر کوئی ایک لفظ بھی قضا ہو گیا تو شاید بات سمجھ میں نہ آئے، آپ کے کنفیوز ہو جائیں گے، اس لیے بہت توجہ چاہیے۔ اگر عقیدہ توحید میں کمزوری ہو گئی، اگر اللہ کی ذات یا اس کی صفات یا اس کی طاقت اور قدرت میں اس کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک کرنے کا جرم کر لیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کام نہیں آئے گی۔ نہ موٹی موٹی پگڑیاں کام آئیں گی، نہ لمبی لمبی داڑیاں کام آئیں گی، نہ ماتھے پر سجدے کے نشان کام آئیں گے، نہ زمیں بوس جبے کام آئیں گے، نہ خوشبو سے مہکتے ہوئے کمرے حجرے اور کپڑے کام آئیں گے۔ اگر عقیدہ توحید میں کمزور ہو گئے، اگر اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک کرنے کا جرم کر لیا عزیز دوستو، تو یاد رکھنا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کام بولیے نا، بجلی واپڈا والوں کی گئی ہے یا آپ کی چلی گئی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے آپ مجھ سے کہیں زیادہ تھکے ہوئے ہیں۔ یہ اصول یاد رکھیے گا عزیز دوستو، 4 اصول میں نے عرض کیے ہیں۔ پہلا ضابطہ یہ ہے کہ رحمت عالم کی سیرت صرف منانے کے لیے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر نہیں اپنائیں گے تو زندگی کی گاڑی نہیں چلے گی۔
تیسرا سبق میں نے یہ عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شریعت کی بنیاد عقیدہ توحید ہے. اور چوتھی بات میں نے یہ عرض کی ہے، اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، عقیدہ توحید میں کمزور ہو گئے تو رحمت عالم کی اطاعت بھی کام. وقت کم ہے اس لیے صرف آخری اصول کی دلیل پیش کرتا ہوں. رب العالمین نے فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. میرے محبوب، مشرکین مکہ آپ کو پیشکش کر رہے ہیں، لالچ دیتے نظر آ رہے ہیں کہ آؤ محمد، کچھ سودا بازی کرتے ہیں، کچھ کمپرومائز کرتے ہیں، کچھ لو کچھ دو کی پالیسی پر عمل کرتے ہیں. ہم تمہارے خدا کو معبود مانتے ہیں، لیکن آپ بھی ہمارے بتوں کی نفی نہ کیجیے. لات، منات، عزا اور حبل کے سامنے کبھی کبھی سر جھکا لیا کیجیے، کبھی کبھی انہیں مشکل کشا مانا کیجیے، کبھی کبھی ان سے اولاد کا بھی سوال کر لیا کیجیے، کبھی کبھی ان کے سامنے طلب ایک دامن طلب کا پھیلا لیا کیجیے. رب العالمین نے فرمایا قل، دو ٹوک انداز میں اعلان کر دو میرے محبوب، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. کتنے نادان ہو تم، کتنے بے وقوف ہو تم کہ مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ میں اللہ کا دامن چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں گا. کیسے ممکن ہے کہ طاقتور کو چھوڑ دوں؟ کیسے ممکن ہے کہ معبود حقیقی کا دامن چھوڑ دوں؟ ساری کائنات مجھ سمیت اللہ کے در کی فقیر ہے. واللہ هو الغنی، اللہ بے نیاز، سب مانگنے والے دینے والا کون؟ جی شرما شرما کے کہہ رہے ہیں، اس کا نام ہے گھبرا گھبرا کے. اور دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے. میں نے رات سنایا نیو کراچی میں، یہ جو مجنوں تھا نا، مجنوں جانتے ہو نا مجنوں کو؟ ہے جی نہیں جانتے؟ سب جانتے ہیں. شرما رہے ہیں ذرا اظہار کرتے ہوئے. اساتذہ بھی بیٹھے ہیں نا، بعد میں کان کھینچیں گے. اچھا کافیہ یاد نہیں ہوتی، مجنوں کو بڑا یاد رکھا ہوا ہے. مجنوں ایک مرتبہ کتے کے پاؤں چوم رہا تھا. کسی نے کہا دیوانے ہو گئے ہو، پاگل ہو گئے ہو، پاؤں چوم رہے ہو، وہ بھی حرام جانور کے. پائے سگ بوسید مجنون، خلق پرسد اینچ سوت، گفتی سگے در کوئے لیلا گاہے گاہے رفتہ بود. کہنے لگا یہ کتا تو ہے لیکن عام کتا نہیں ہے، بڑا خاص جانور ہے. کبھی کبھی میری محبوبہ کی گلی سے گزر کے آتا ہے، دل کرتا ہے محبوبہ کے پیر چوموں، وہ تو ممکن نہیں، تو چلو کتے کے پاؤں ہی چوم لیتا ہوں. تو محبت دیوانہ کر دیتی ہے. لوگ کتوں کے پاؤں چوم لیتے ہیں، تمہیں اللہ کا نام لیتے ہوئے شرم آ رہی. رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. ساری کائنات کے انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے حق تعالی نے فرمایا تم امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، وزیر ہو یا اسیر، بیمار ہو یا صحت مند، کالے ہو یا گورے، عربی ہو یا عجمی، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی شعبے سے متعلق ہو، رب العالمین نے فرمایا تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو. تم سب مانگنے والے ہو، دینے والا کون ہے؟ کون ہے؟ جواب میں قوت تو آئی ہے لیکن درستگی بھی ہو جائے. صرف اللہ نہیں کہنا، اللہ
دیکھو نا، پھر پتہ تو ہے آپ کو پہلے سے، پھر مجھے چھیڑتے ہو آپ ہیں۔ صرف اللہ نہیں کہنا اس لیے کہ کچھ بیمار کہتے ہیں، کچھ نادان کہتے ہیں، اللہ بھی کرتا ہے، اور رحمت عالم کے غلام کہتے ہیں کہ اللہ بھی کرتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب تمہیں لالچ دے رہے ہیں نا مشرکین مکہ، ملکناک سلطناک زوجناک، کہ عبداللہ کے یتیم، آمنہ کے لال، آؤ نہ کچھ لو کچھ دو پر معاملہ طے کر لیتے ہیں، تم ہمارے بتوں کی پوجا کرو، ہم تمہارے رب کو معبود مانتے ہیں، تم ان کے سامنے سر جھکاؤ، ہم اسے مسجود مان لیتے ہیں، تم اس کے سامنے دامن پھیلاؤ، ہم اسے بھی مشکل کشا مانتے ہیں، اور بدلے میں ہم تمہیں سرداری دیں گے، ہم تمہیں زیورات دیں گے، جواہرات کے ڈھیر لگائیں گے، تمہاری شادی بھی کروائیں گے۔ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، میرے محبوب ان کے مال کی طرف دیکھنے کی اجازت ہی نہیں، ان کی پیشکش کی طرف توجہ کرنے کی اجازت ہی نہیں، آپ کے لیے قانون بیان کیا جا رہا ہے، ایسا ضابطہ اور اصول ہے کہ صرف آپ کے لیے نہیں، آپ سے پہلے تمام انبیاء اور رسل کے لیے بھی یہی ضابطہ تھا۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے بھی کہا جا رہا، آپ سے پہلے بھی یہی کہا گیا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ بِالْفَرْضِ وَالْمَحَالِ، اگر آپ نے بھی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنے کا جرم کر لیا میرے محبوب، تو آپ کو بھی غضب سے اللہ کے کوئی نہیں بچا سکے گا، آپ کو بھی نقصان سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ہیں تو آپ میرے محبوب تو میں نے آپ کو ایسا بنایا کہ 1.25 لاکھ انبیاء اور رسل میں سے کسی کو وہ مقام نہیں ملا جو مقام محمد مصطفیٰ کو ملا ہے صلی اللہ۔ محبوب تو ایسا بنایا ہے، انگلی اٹھاتے ہو تو چاند ٹکڑے ہوتا نظر آتا ہے، محبوب تو ایسا بنایا ہے، ہونٹ ہلاتے ہو تو وہی کے پھول جھڑتے نظر آتے ہیں، محبوب تو ایسا بنایا ہے، ہاں کہہ دیتے ہو اللہ حلال قرار دیتا ہے، محبوب تو ایسا بنایا ہے، نہیں کہتے ہو اللہ حرام فرما دیتا ہے، محبوب تو ایسا بنایا تجھے، سر اٹھا کر بولو تو قرآن سناتے ہو، اور سر جھکا کر بولے تو حدیث سناتے ہو، محبوب تو ایسا بنایا کہ جہاں جبرائیل بھی رک گیا، جہاں فرشتوں کا سردار بھی ٹھہر گیا سدرۃ المنتہا پر، وہاں محمد مصطفیٰ سب سے آگے بڑھ گیا صلی اللہ۔ محبوب تو ایسا ہے جس شہر میں رہتے ہو اس کے تذکرے قرآن میں کیے جاتے ہیں، رب نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مکہ کی قسم کھا رہا ہوں، اور اس لیے نہیں کہ وہاں بیت اللہ ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں مسعی ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں بیر زمزم ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں ملتزم ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں مقام ابراہیم ہے، تو پھر یا اللہ مکہ کی قسم کیوں کھائی؟ رب نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں جب عرش بری سے مکہ کی زمین پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے مکہ کی گلیوں میں اپنا محبوب محمد چلتا پھرتا ہوا نظر آتا ہے صلی اللہ۔ ایسا محبوب بنایا جس کی رسالت پر اللہ نے قسم کھا لی، رب نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، میرے محبوب اگر تجھے کوئی رسول نہیں مانتا پریشان نہ ہو، اگر کوئی تیری نبوت کا اقرار نہیں کرتا غمگین نہ ہو، کوئی تجھے نبی مانے یا نہ مانے، کوئی تجھے رسول مانے یا نہ مانے، تیرا رب اعلان کر رہا ہے اور قرآن کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ میں نے محمد کو صرف رسول نہیں بنایا، میں نے اپنے محبوب کو سارے رسولوں کا امام بنایا ہے
صلی اللہ ہو. دیکھیے نا معراج کی رات انبیاء اور رسل کو اللہ نے مسجد اقصی میں جمع فرمایا. حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبی موجود, تمام رسول موجود. اللہ نے فرمایا صفیں بنائی جائیں, ابھی جماعت سے نماز ادا کی جائے گی. امام کے لیے مصلی بچھا دیا گیا, صفیں تیار ہو گئیں. میرے دل میں آیا کہ شاید آج حضرت آدم کو امامت دی جائے چونکہ وہ سب کے والد ہیں. میرے دل میں آیا کہ شاید آج حضرت نوح کو مصلی دیا جائے کہ انہوں نے 950 سال دعوت کا فریضہ سر انجام دیا. میرے دل میں آیا کہ شاید ابراہیم کو امام بنایا جائے کہ وہ خلیل اللہ ہے. شاید اسماعیل کو امامت دی جائے کہ وہ ذبیح اللہ ہے. شاید موسیٰ کو مصلی دیا جائے کہ وہ کلیم اللہ ہے. لیکن قربان جاؤں رحمت عالم کی عظمت پر حق تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا, آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء, سارے رسول صفوں میں کھڑے ہو جاؤ. آج کوئی اور امام نہیں بنے گا, آج تو سارے رسولوں کا امام محمد مصطفیٰ بنے گا صلی اللہ ہو. ایسا محبوب اللہ نے ساری کائنات کو کن کہہ کر بنایا ہے, صرف محمد ہے جس کو اللہ نے دست قدرت سے بنایا. ساری کائنات کو بائی آرڈر بنایا, صرف اپنا محبوب ہے جس کو بائی چوائس بنایا. اور ایسا حسین و جمیل بنایا کہ جبرائیل کہہ رہے ہیں کائنات کا گوشہ گوشہ دیکھا ہے, ایک ایک حسین کو دیکھا ہے, ایک ایک جمیل کا مشاہدہ کیا ہے, سارے مناظر کا حسن دیکھا ہے, تمام انبیاء کو دیکھا, سارے رسولوں کا مشاہدہ کیا. جبرائیل کہتے ہیں سارے حسینوں کو دیکھنے کے بعد, سارے حسن کو دیکھ لینے کے بعد میں گواہی دیتا ہوں لم ارى احدا احسن اجمل انور من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے محمد سے زیادہ کسی کو حسین. اور ادھر ام المؤمنین مخدومۃ المسلمین عفیفہ کائنات مریم اسلام حبیبہ حبیب خدا صدیقہ بنت صدیق اکبر سیدہ عائشہ. اچھا طلبہ بھی آہستہ بولتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. ہم تو روحانی اولاد ہیں ان کی. اپنی والدہ ماجدہ کو ہم کوئی اور خراج تحسین تو پیش کر نہیں سکتے, کم از کم یہ کلمہ اونچی آواز سے تو کہہ سکتے ہیں سیدہ عائشہ. وہ فرماتی ہے اللہ نے محمد عربی کا سراپا کیسا بنایا. فرماتی ہے رأسہ من البرکہ صدرہ من الرحمہ ورجلاہ من الاستقامہ ویداہ من السخاوہ وقلبہ من الایمان وشفتاہ من الحمد ولسانہ من الذکر وعیناہ من الحیاء ووجہہ من الرضا. حضرت عائشہ فرما رہی ہیں اللہ نے محبوب کے سر اقدس کو برکتوں کا استعارہ بنایا صلی اللہ. حضرت عائشہ فرما رہی ہیں اللہ نے محبوب کے سینے کو رحمتوں کا خزینہ بنایا صلی اللہ. سیدہ فرما رہی ہیں اللہ نے محبوب کے قلب کو ایمان کا مخزن بنایا صلی اللہ. سیدہ فرما رہی ہیں اللہ نے محبوب کے ہونٹوں کو اپنی حمد اور تسبیح کے لیے منتخب فرمایا صلی اللہ. سیدہ فرما رہی ہیں اللہ نے محبوب کی زبان کو اپنے ذکر میں رطب اللسان بنایا. اور سیدہ فرما رہی ہیں کراچی کے نوجوانوں غور سے سننا اور اپنی آنکھوں کو بھٹکنے سے بچاتے ہوئے اس جملے کو یاد رکھنا. سیدہ فرما رہی ہیں اللہ نے عرب کی کنواری بیٹیوں کی آنکھ میں وہ حیا نہیں رکھی جو اللہ نے محمد مصطفیٰ کی آنکھوں میں حیا رکھی, جن کا چہرہ اللہ کی رضا کا مظہر ہے ووجہہ من الرضا, جن کا چہرہ اللہ کی رضا کا مظہر ہے. ساری کائنات اللہ کو خوش کرنے کی فکر میں ہے اور اللہ محمد مصطفیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھتا ہے.
محبوب تو ایسا عزیز دوستو جس جیسا محبوب اللہ نے کوئی بنایا ہی نہیں، لیکن رب نے فرمایا محبوب ہونے کے باوجود آپ کے لیے بھی یہی قانون، آپ کے لیے بھی یہی ضابطہ، لئن اشرکت لیحبطن عملک، بالفرض اگر آپ نے بھی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنے کا ارادہ کر لیا، اللہ فرما رہے میرے محبوب تجھے بھی نقصان سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ یہ ہے عقیدہ توحید کی اہمیت، کہ خاتم النبیین کے لیے بھی الاؤ نہیں ہے کہ وہ اس معاملے میں تزلزل کا مظاہرہ کرے۔ تو میرے اور آپ کے لیے کہاں سے گنجائش نکل آئے گی کہ ہم کبھی کسی سے مدد مانگیں، کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، کبھی کسی چوکھٹ پہ سر جھکائیں، کبھی کسی دربار سے جا کے مرادیں مانگیں، کبھی کہیں سے جا کر اولاد مانگیں، کبھی کسی کو مشکل کشا کہیں۔ کیوں بھائی، ہم کوئی بے بنیاد ہیں کیا؟ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ کی طاقت میں، اس کی قدرت میں کمی آ گئی ہے کہ ہم ادھر ادھر بھٹکتے پھریں؟ اور غور سے سننا عزیز دوستو، شریعت کے ہر حکم میں نرمی ہے، شریعت کے ہر حکم میں رعایت ہے، لیکن عقیدہ توحید میں، کمزوری میں کوئی نرمی نہیں، کوئی معافی نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا قضا ربک، فیصلہ ہو گیا ساری انسانیت کے لیے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اب تا قیامت کسی اور کی عبادت کی اجازت نہیں، کوئی اور تمہارا معبود نہیں، کوئی اور تمہارا مسجود نہیں، کوئی اور علام الغیوب نہیں، کوئی اور کارساز و دستگیر نہیں، کوئی اور مشکل کشا نہیں، الا اللہ۔ کون ہے؟ کون ہے؟ تم سب کا معبود کون ہے؟ ذرا بے قرار ہو کر جواب دیجئے نا، ذرا عرش تک پہنچاؤ نا اپنے جذبات، ایمانی حرارت کا مظاہرہ کرو نا۔ میں تو کہتا ہوں صرف یہ عقیدہ توحید ہے جو انسان کو بوڑھا بھی نہیں ہونے دیتا، بوڑھوں کو بھی جوان کر دیتا ہے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تھے، اللہ کے محبوب میرا دل کرتا ہے جہاد میں حصہ لوں۔ رحمت عالم نے فرمایا عمرو تمہاری ٹانگ سے تم معذور ہو، صحیح چل نہیں سکتے ہو، اللہ کی طرف سے رخصت ہے اگر جہاد پہ نہ جاؤ۔ عرض کیا اريد ان اطأ الجنة بعرجتي، اللہ کے رسول میرا دل کرتا ہے اپنی لنگڑی ٹانگ سے لنگڑاتا ہوا جنت میں داخل ہو جاؤں۔ رحمت عالم کی نگاہ شفقت نے رخصت دی، تلوار اٹھا کر دشمنوں میں گھس گئے، گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے، زخم پر زخم کھاتے ہوئے، لیلائے شہادت سے ہم آغوش ہوئے۔ رحمت عالم ان کی میت پر تشریف لائے، ان کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا، ان کے ماتھے کا بوسہ لیا، میرے آقا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے محبوب آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ فرمایا میرے رب نے ابھی ابھی سارا منظر میرے سامنے کیا کہ عمرو بن جموح جنت میں داخل ہو رہا ہے، لنگڑی ٹانگ کے ساتھ نہیں، اللہ نے اس کو تندرست ٹانگ عطا فرمائی ہے، دوڑتے ہوئے جنت میں جا رہا ہے۔ یہ عقیدہ تو بوڑھوں کو جوان کر دیتا ہے، آپ کیسے جوان ہے کہ آواز ہی نہیں نکل رہی؟ رب العالمین نے فرمایا قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، ماننا پڑے گا، اقرار کرنا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا، دل میں بٹھانا پڑے گا، عرش تک پہنچانا پڑے گا، سارے عالم کو سنانا پڑے گا، اور ہر ایک سے منوانا پڑے گا کہ ہم سب کا معبود کون ہے؟ اللہ ہی پر زور لگانا عزیز دوستو۔ اگر توحید کا عقیدہ زمزم کی طرح صاف رکھا نا، رب کعبہ کی قسم خطاؤں کے باوجود، گناہوں کے باوجود، غلطیوں کے باوجود جنت میں داخلہ یقینی ہوگا انشاءاللہ۔ ہم سب کا معبود کون ہے؟ ہم سب کا مسجود کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ کارساز و دستگیر و حاجت روا اور مشکل کشا کون ہے؟
یہی تو ترجمہ ہے اس کلمے کا جو والدین کی گود میں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ پتہ نہیں آپ نے یاد رکھا کہ بھول گئے؟ ہے یاد؟ سنائیں گے وہ کلمہ؟ تو پڑھیے نا ذرا، لا الہ یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون والی بات ہو رہی ہے۔ اچھا آپ کے یہاں حفظ کے بچے ہیں نا؟ ہیں؟ آپ لوگ بھی بہت سارے حافظ ہوں گے نا ماشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھاؤ کون کون حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں جامعہ محمودیہ میں؟ او ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ٹھیک۔ جب بچے کو سبق یاد ہوتا ہے اتنا اونچا سناتا ہے دوسرے محلے تک آواز جاتی ہے، اور جب سبق کچا ہو یا سب کی کچی ہو یا منزل میں گڑبڑ ہو تو پھر استاد کبھی ادھر سے کان کھینچتا ہے کبھی ادھر سے کان کھینچتا ہے، وہ یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون چل رہا اور کچھ سمجھ نہیں آتی۔ تو سبق مضبوط کرو، سبق یاد رکھو، یہ تو مرتے دم تک کہنا ہے، قبر میں جا کے سنانا ہے، حشر میں جا کر پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ یہی ہے ایمان؟ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ اللہ کے سوا کوئی مسجود ہے؟ تو پھر کوئی نہیں کوئی نہیں میرے ساتھ کہو گے؟ آہستہ آہستہ کہنا، کوئی سن نہ لے۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں، کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی نہیں، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مشہود حقیقی نہیں، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں میرے الہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا ایمان ہے، میرے الہ تیرے سوا، یہ میرا ایمان ہے، میرے الہ تیرے سوا، کوئی داتا نہیں نہ کوئی دوسرا مشکل کشا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سب تیرے بندے ہیں، سب تیرے بندے ہیں، تو معبود اور مسجود ہے، اور سب تیرے محتاج ہیں، کیا انبیاء کیا اولیاء، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہیں چار اہداف ہر مسلمان کی زندگی کے، ان کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ پھر دوہرا لیں، رحمت عالم کی سیرت صرف منانے کے لیے نہیں ہے بلکہ رحمت عالم کی سیرت کو اپنائے بغیر زندگی کی گاڑی منزل کو، رحمت عالم کی سیرت اور شریعت کی بنیاد عقیدہ ہے، اور اگر عقیدہ توحید مضبوط نہ ہوا تو رحمت عالم کی غلامی بھی کام نہیں آئے گی۔ میرے عزیز دوستو، کوشش کیجئے گا زندگی گزارتے ہوئے ان چار اصولوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریے گا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے، اپنی گناہوں کا اعتراف ہے۔ اے اللہ ہم تیرے سامنے اپنے تقوی کا اظہار کرنے نہیں آئے، ہم اپنی ولایت کو ثابت کرنے نہیں آئے، ہم سب میں زیادہ خطا کار، میں زیادہ گناہ گار، سر سے پاؤں تک گناہوں سے آلودہ۔ اے اللہ اعمال نامہ بھی بدبودار ہو گیا، سیاہ ہو گیا، دل بھی زنگ آلود ہو گیا۔ وہ کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں، کس کی منت کرے کہ وہ ہمیں پاک کر دے؟ تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو نے خود کہا ہے غافر الذنب، تو نے خود فرمایا ہے قابل التوب، تو نے خود کہا ہے رحمتی سبقت غضبی، تو نے خود کہا ان رحمتی وسعت کل شیء، تو نے خود کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو نے خود کہا یحب ان اللہ یحب التوابین۔ تو یا اللہ ہم آ گئے ہیں توبہ کرنے کے لیے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر معافی مانگنے کے لیے۔ ہمارے تمام صغائر اور کبائر کو، تمام پوشیدہ علانیہ کو اپنے کرم سے معاف فرما دے، تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے۔ اللہ ہماری کسی خطا کی وجہ سے ہمیں اپنے گھروں سے، اپنی مسجدوں سے، اپنے دین کے مدارس سے دور نہ کرنا یا اللہ۔ اے اللہ ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے ہماری نسلوں میں سے، ہماری اولادوں میں سے کسی کو دین سے محروم نہ کرنا۔ اللہ اگر ہمارا کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہے، ہم ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں، معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے۔ تو بے نیاز ہے، نہ تجھ سے کوئی منوا سکتا ہے، نہ تجھ سے کوئی جبر کر سکتا ہے۔ تو یا اللہ بس تو اپنے قدرت میں اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے۔ اللہ اے کریم اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں کو معاف فرما، تمام بدعملیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جانے انجانے میں جو کہیں تیرا حکم ہم سے ٹوٹا ہے، جو تیرے محبوب کی شریعت ہم سے چھوٹی ہے، ہم ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں، معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ آئندہ کے لیے بھی ہر گناہ اور خطا سے محفوظ فرما لے۔ الہ العالمین یہ جتنے یہاں طلباء بیٹھے ہیں ان سب کے سینوں کو انشراح عطا فرما، اپنے دین کا علم ان کے لیے آسان فرما۔ الہ العالمین قرآن اور حدیث کا صحیح معنوں میں ہمیں خادم بنا۔ اے اللہ کریم تمام دینی مدارس کو بالعموم اور جامعہ محمودیہ کو بالخصوص دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ تعمیراتی ترقی بھی عطا فرما، روحانی ترقی بھی عطا فرما، درجات کی ترقی بھی عطا فرما۔ اے اللہ اس کے معتمم حضرت مولانا نور الحق صاحب اور تمام مدرسین، منتظمین اور طلباء کے ایمان، عمل، اخلاص، للہیت میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ جتنے اس دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے بالخصوص والدین، اساتذہ کرام، عزیز و اقارب، رشتہ دار، پڑوسی، بھائی بہنیں، بچے بچیاں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔